یہاں اتنے خاکے بن گئے اور تم کہتے ہو تہذیبوں کے ٹکراؤ. حضور تو آئے ہی تہذیبوں کے ٹکراؤ کے لیے ہیں. تہذیبیں نہیں، حضور آ گئے. ہم ان تہذیبوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جن کو تم تہذیب کہتے ہو. جن کو اپنی ماں اور بہن کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ جن کو خنزیر اور بکری کے فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ بزدلو، جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے. دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم. اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ سنو، یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے میں. میں تو پیر فقیر کے بارے میں بات کرتا ہی نہیں ہوں. داتا صاحب کتنے بڑے پیر ہیں. داتا صاحب نے پتہ کیا لکھا؟ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے. صرف نبی کے امام الانبیاء کے تو خلق سے اولیاء. یہ داتا صاحب کشف المحجوب وچ لکھی گل ہن گل کرو تسی. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تے پھر کھڑا کوئی نہ ہوئے پھر وہ پیر ہے تے پھر اپنی جاناں بچائے تے اپنے جناب ادارے بچائے تے اپنے خانقاہاں بچائے. رسول اللہ کی تو سانس کی بھی کروڑوں حصے کرو نا پھر بھی اس کی ساری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. کروڑویں حصے کے بھی. یہ تو داتا صاحب نے صرف انبیاء کی بات لکھی ہے. رہ گئی حضور کی بات تو خلق سے اولیاء اور فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم وواقفون لدی عند حد من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم. ایدہ تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا انبیاء دی عظمت دی وجہ. امام بوسیری گل کتھے جا کے کی تھی کہ حضور دی شان کتھے جا کے ہے. میں سارے انبیاء اور رسل حضور سے یہ عرض کرتے رہے کہ حضور اپنے کرم کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. یا اپنے سمندر سے ہمیں ایک چلو عطا فرما دو. اے لفظ اے شعر ہوندا نا دائیں بائیں تے حضور نے تو سنیا سی بوسیری نو چادر دیتی. جے دے وچ کوئی گل ہوندی تے حضور نے فرمانا سی بوسیری شعر کٹ دے. میں مقام رسول کا پتہ ہی نہیں ہے. باتیں لوگوں کو اگر مگر کی کرتے ہو. اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرا تھوڑا ہونا ہے. اگر مگر سے پیرا نہیں ہونا. پیرا رسول اللہ کی عزت کا ایسے ہی ہونا ہے جیسے صدیق اکبر نے پیرا دیا, جیسے فاروق اعظم نے پیرا دیا. باقی رہ گیا حضور کا جلال. تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا جلال کیا تھا. مولا علی راوی ہیں اس کے. اب مولا علی کیا کہتے ہیں, غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ پہرا دے رہے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر, 25,000 کا لشکر خندق کے کنارے کھڑا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود کی طرح ہم اپنے گھوڑے دوڑا کر خندق کو عبور کریں اور مدینہ پاک پر حملہ آور ہو جائے, حضور پر حملہ آور. حضور خود پھر تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اور جب رسول اللہ بھی کھڑے تھے وہاں تو سورج غروب ہو گیا. حضور کی ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی. جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو محبوب, یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین بھی ہے, یہ بھی خلق عظیم ہے. تم نے کون سا خلق عظیم کی مثالیں دیتے ہو؟ مائی کوڑا پھینکتی تھی اور تم یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہو فلاں کو معاف کر دیا. وہ حضور کا اپنا حق تھا معاف کیا. امتی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حضور کی طرف سے خود منصف بن کے لوگوں کو معاف کرتا رہے. یہ قیامت کو فیصلے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کس کو معاف کیا اور کس کو معاف نہیں فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں حضور کے حق معاف کرنے والے؟ اب جب سورج غروب ہو گیا تو ذرا سنیں حضور کا دعائے جلال کیا تھی. یہ میں اس لیے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ غیرت والی باتیں لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ فرانس حضور کے خاکے بھی بنائے اور ہم مذمت کر کے فارغ ہو جائیں, اور ان کے اندر اتنی غیرت ہو کہ ان کے صدر کے خلاف بات ہو تو وہ اپنا سفیر واپس بلا لے. عالم تسا کی حضور دا کلمہ پڑھیا اور 55 ملک ہو یا 56 ملک ہو, ایدا ایک جواب دو. تسا رسول اللہ دا کی کلمہ پڑھیا؟ صرف انہیں اتنی گل کی تھی صدر دا دماغ خراب ہے, ایدا صدر دا دماغ خراب ہے. اردگان اے گل کی تھی, انہوں نے غیرت آئی, انہوں نے اپنا سفیر بلا لیا. تے رسول اللہ تے گھر دے بھی انہوں نے خاکے بنائے. تسا کی غیرت کی تھی؟ اور جڑے غیرت دا سی سبق دے دیا تسی فرانس دے خلاف ساڑھے مسیطہ تے حملے کرنے ہو. علماء دے تسی جلوس بند کیتے, نہیں جی اجازت نہیں ہے, حالات نہیں ٹھیک. اور کیڑے حالات اسی بنائے؟ تسا
हालात खराब तुसा यहूद नसारा दी एजेंटी की थी तुसा चूड़ी बाहर भेजी और तुसा चूड़ी बाहर भेजी और फिर तुमने उस पर फख्र भी किया तुमने उस पर फख्र भी किया हमें हुजूर की गुलामी पर भी फख्र है और मुमताज कादरी के अमल पर भी फख्र है गाजी जहीर के अमल पर भी फख्र है और गाजी अब्दुल्ला के अमल पर भी फख्र है कि उसने गुस्ताख को पकड़कर ऐसे गर्दन काट दी उस पर भी हमें फख्र है और फ्रांस के अंदर जो कुछ मुसलमान अपनी बसात के मुताबिक गुस्ताखान के खिलाफ कर रहे हैं हमें उस पर भी फख्र है हमें उस पर भी फख्र है हमें उस पर फख्र है हम उनके साथ हैं तुम गुस्ताख को छोड़कर कहते हो एक छोटे से गिरोह था और हमने उसको अंदर कर दिया और चूड़ी को छोड़ दिया तुमने इस पर फख्र है और इस फख्र पर कायम रहना दुनिया में भी कायम रहना है तुमने और कब्र में भी कायम रहना है कल हशर में भी तुमने इस पर कायम रहना है और हम दुनिया में भी कायम खड़े हैं कि मुमताज कादरी के साथ खड़े हैं हम तमाम गाजियान इस्लाम के साथ खड़े हैं हाँ जी तमाम मुहाफिजान नामूस रिसालत के साथ खड़े हैं हमें इस पर फख्र है और हम कल कब्र के अंदर भी हमें इस पर फख्र है और कल क़यामत वाले दिन तो फिर बात ही रसूलुल्लाह की है हुजूर का जलाल देखें हुजूर का जलाल देखें हुजूर ने क्या फरमाया जब सूरज गुरूब हो गया तो अन अलीन मौला अली कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला यौमल खंदक मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारन कमा शगलूनी अन सलातिल वुस्ता हत्ता गाबत शम्स मौला अली फरमाते हैं जब सूरज बिल्कुल करीब जा पहुंचा और गुरूब होने के जब करीब हुआ तो हुजूर ने उस वक्त क्या फरमाया या अल्लाह इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दी अब इनका क्या इलाज है या अल्लाह इनके घर भी इनकी कब्रें भी आग से भर दे ये भी तो बताओ ना खुलूक़ अज़ीम ये भी लोगों को बताओ कहते हुजूर ने ये जुमला फरमाया उधर सूरज गुरूब हो गए तो ये भी बताओ कि रसूलुल्लाह ने क्या बात फरमाई फिर उस मौके पर ये तुमने हदीसें सुनाई होती ना तो किसी काफिर की जुर्रत नहीं थी कि वो हुजूर के बारे में बात करता